کاشف رنور صاحب، آپ نے بھی بڑا انیشیٹو لیا، آپ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کی بات کرتے رہے اور بات چیت میں بھی ہوئی، ایک ڈفرنس ہم نے دیکھا تقریباً 8 سے 10% کا آ گیا تھا، لیکن آج جب ہم لوگوں نے دیکھا تو 1% کا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ڈفرنس ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا سٹیپ ہے؟ بہت خوش آئند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈفرینس کو اس طرح سے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہنڈی کا فرق کم ہو جائے گا تو کوئی بھی پھر ہماری تمام پیمنٹس آفیشیل مینز سے آئیں گی، اسٹیٹ بینک میں آئیں گی. ہمارا جو پچھلے سال میں $5 بلین کا فرق آیا، اسی لیے آیا کہ ہمارا آفیشیل مارکیٹ کا اور ان آفیشیل کا ڈفرینس بہت زیادہ تھا. کوئی بھی اسٹیٹ بینک میں بھیجنے کو تیار نہیں تھا، وہ ہنڈی کے ضرور بھیج رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح سے فرق رہا تو ہمارے ریزروز بھی بہتر ہوں گے. الٹیمیٹلی جب آپ کے ریزروز بہتر ہوں گے تو روپے پہ جو پریشر آ رہا ہے وہ روپے کا پریشر کم ہوگا، اور نہ ہی صرف یہ آپ کا روپی اسٹرانگ ہوگا، آپ کا اٹ ول ایڈ انفلیشن، ڈیویلویشن، انٹرسٹ ریٹ یہ بھی نیچے آئیں گے اسی کی وجہ سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ the mother of all problems is devaluation. تو اگر یہ ہم نے کنٹرول کر لیا تو بجلی کے بل، تمام چیزیں، اب دیکھیں جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں اگر آج ہم 300 پہ کرتے ہیں، اگر یہ 250 پہ آ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی افیکٹ آئے گا، وہ چیزیں نیچے آ جائیں گی. آپ جو LNG، آپ جو فیول کر رہے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا فیول $20 بلین کا ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کو ایکویلنٹ صاف کرتے ہیں اس کی روپی کے ساتھ، جب آپ اس کو 250 سے کریں گے اور 300 سے کریں گے تو وہ امیجیٹلی آپ کی عوام کو فرق پہنچے گا. تو یہ اس کا پکڑے جانا جو پرائورٹی لسٹ پہ سب سے اوپر تھا وہ یہی تھا. اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جو گرے اکانومی کا جو ڈفرینس ہے اس کو اندر لایا جانا چاہیے. دیکھیں، اور ان کو ہم نے سزا نہیں دینی، ہم نے انہیں مارنا نہیں ہے، لیکن اس انڈوکومنٹڈ اکانومی کو سسٹم میں لے کر آنا ہے. اچھا، اس میں سب سے ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، میں پہلے بھی بات ہم پروگرام سے پہلے بھی کر رہے تھے، اس کی سسٹینیبلٹی. اس پورے اینڈ ٹو اینڈ جو پروسیس ابھی شروع ہوا ہے، منی ایکسچینجز کی دکانوں پہ اینڈ آل دیٹ بتایا جاتا ہے جی کچھ لوگ ہیں جو بڑا مانیٹر کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں؟ یہ اگر کل کو فار انسٹنس ایک سسٹم ختم ہوتا ہے، اگلی گورنمنٹ آتی ہے چینج کر دے گی تو پھر ویسے ہی شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں، جب اگلی گورنمنٹ آئے گی تب ہم دیکھیں گے. ابھی ہم 7 سے 8 مہینے ہمارے لیے بہت کروشیل ہیں. جب تک ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، ہم کوئی ایسا میئر نہیں لے سکتے جس کی ہم IMF سے اجازت نہ لیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ 8-9 مہینے جو نکالنے ہیں IMF کے پروگرام کے، ہمیں یہ آرام سے نکالنے، یہ آرام سے نکالیں. ہم اس میں سے جب ایک دفعہ نکل گئے نا تو انشاءاللہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر بہت امید ہے کہ پاکستان ٹریک پہ آ جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس کو خراب کیا اپنے اس پیریڈ کو، کیونکہ ہم ایٹ دا اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہیں، اور ایمرجنسی میں اب نارمل چیزیں، سب کچھ اب نارمل ہے، تو ہمیں پہلے اس کو نارملائز کرنا ہے، پھر انشاءاللہ جب ایک دفعہ سسٹم بن جائے گا نا تو ایوری تھنگ ول بی فائن.